مسلمان کو جو اللہ نے دو تہوار دیے، ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دیے ہیں؟ دو. دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے؟ دو ہے، اور صرف دو ہی ہیں. بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں دی ہے، جس پر پوری امت کا اجماع ہے. اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور 15-20 دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے نا کہ یہ خوشی کے دن ہے، پھر بھی خوشی ہوتی. کیوں؟ ایک مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی. ایک مہینے سے ہم نے صبح ناشتہ، بھائی وہ جو ٹائم ہے نا 3:30 بجے، وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نوالا اترتا منہ سے. اب صبح سحری والوں نے دعوت کی تھی، کھایا جا رہا تھا. رات کو ہم نے 12 بجے کھانا کھایا، پھر بیٹھے ہیں، پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا. پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو، بعد میں پینے کو. کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ بھائی جتنا مرضی سحری میں پانی پی لو نا، شام تک جمع نہیں رہے گا. جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا، باقی سب پیشاب بن کے نکل جائے گا. تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سحری میں، اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہو جائے گا، باقی سارا کیا ہوگا؟ وہ تو ضائع ہوگا. تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی اچھی بات کی. اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہو نا، تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے، یہ تربیلا ڈیم نہیں ہے، یہ ہمارا پیٹ ہے. یہ یعنی لوگوں نے سحری کے وقت میں پیٹ کو تربیلا ڈیم بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ 6 گلاس پی لیں. تو جتنا میدا گنجائش دے گا اتنے ہی پی. لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار کوئی بات نہیں، پیشاب بن کے نکل جائے، تسلی تو ہو جائے گی کہ یار پیا ہے. تو وہ کوئی نیچرل ٹائم نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا. ایک مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں، صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے، اور یہ اللہ کے لیے ہے. صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ روزے دار لوگ کھاتے ہیں، بس کھاؤ. بدہضمی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، غلط ٹائم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ. اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدذل العالیہ، جو ملا کھا لیا، دامت برکاتہ العالیہ، جو سامنے آیا کھا لیا، تو خوب کھا لیا. اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم عادی ہیں، اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا. جو صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بیچاروں. چائے کے عادی ہیں کچھ لوگ، گٹکے کے عادی ہیں کچھ، پان کے عادی ہیں کچھ، نسوار کے عادی ہیں کچھ، سگریٹ کے عادی ہیں. وہ تمام چیزیں ختم. پھر جو شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے ظہر تک. لنچ یاد آتا ہے، یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے، کیسا دوپہر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا. بھوک لگتی ہے دوپہر کو، بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے. جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپہر کو بھوک بہت سخت لگتی ہے. کتنا بھوک لگتی ہے، لیکن پھیکے منہ، کچھ بھی نہیں کھاتے. پھر عصر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے. پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے. پھر لمبی تراویح 20 رکعتیں، اور 4 نظر نہیں آیا تو پھر پوری 20 ہی پڑھنی پڑیں گی، پھر پوری تراویحاں پڑھنی پڑیں گی. وہ سنت موقدہ قرار دے دیا اس کو. تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے. تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھائی کل کیا ہے؟ عید ہے، اس اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام معدودات کے چند دنوں کی محنت تھی، وہ ہم نے کیا کر دی؟ ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دن ہے، زیادہ نہیں ہے، ختم بس. اور اعتکاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت سے لوگوں نے مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی، بہت سو کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں. اور وہ 10 دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو عید کے دن خوش نہ بھی ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں، اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی. مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ بھی جمعۃ الوداع میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ. آج رش دیکھو نا کتنا ہے، اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ آ ہی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں، رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، آ ہی جاؤ، اور آخری روزہ ہے، چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو، کچھ تو شرم کرو. گھر والے بھی تانے دیتے آج تو چلا جا، آج تو نہا لے، اس بہانے نہا لے گا. تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بہرحال ہر ایک کو توفیق. ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ آئے. نہیں تو سحری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو. ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے. تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے؟ چھٹی. ایک مہینے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چھٹی. فرمایا پورے سال کھاؤ. اور روحانی خوشی، یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا؟ دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا. شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن،
और वो डिनर और वो गुटके तो ना खा जाकर ना, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कहाँ छोड़ेंगे, वो दुनिया छोड़ देंगे, गुटके नहीं छोड़ेंगे वो। तो वो सारी चाय निस्वार, हमारे तो जो निस्वार के आदी होते हैं, हमारे एक उस्ताद हैं मेरे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, पठान हैं बड़े सख्त किस्म के। वो कहते हैं मेरे वालिद साहब क्या करते हैं, पकोड़े रखे हुए हैं, सब कुछ रखा हुआ है, वो कहते हैं मेरे वालिद साहब को निस्वार नहीं मिलती ना रात शाम तक, बहुत, अभी उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत करे। कह रहे वो इतनी टेंशन में होते थे रोजे में, असर के बाद कोई बच्चा उनके करीब नहीं जाता। और कह रहे वालिद साहब की 3 ज़ौजात थी, यानी 3, तो एक इकट्ठी रहती थी। कह रहे वो उनमें से भी कोई असर के बाद अब्बा के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अब्बा के मिजाज के खिलाफ बात हो गई तो अब्बा का मीटर शार्ट, रोजा भी है, निस्वार नहीं मिली सुबह से। तो ऐसे लोग जब रोजा इफ्तार करते हैं तो हम तो खजूर खा रहे होंगे, जमजम, वो क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। पान वाला क्या करेगा, मैंने ऐसे लोग भी देखे, एक पकोड़ा खाया और फौरन सिगरेट जलाई, वो कहते हैं यार हमें पानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसलिए ये तंबाकू, कैफीन, ये निकोटीन इसलिए मना किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता आदमी। तो अब अल्लाह की तरफ से मुकम्मल 1 महीना के रूटीन के बाद अल्लाह ने क्या कर दिया, छूट दे दी, सेहत भी अच्छी हो गई। रोजा क्या है, जिस्म की ज़कात है। पूरे साल पता नहीं क्या अटरम पटरम खा खा के जो मैदे में जितने खांचे वांचे फालतू में भर गए थे, तो रोजे में क्या होता है, मैदा वो चीजें हजम करना शुरू कर देता है। जो कचरा वचरा पड़ा था ना, स्क्रैप में जितना माल पड़ा हुआ था, उसने स्क्रैप को क्या कर लिया, काम में लगा दिया। रोजा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे फायदे होते हैं, आंखों निगाहें तेज हो जाती हैं, जिस्म निथर जाता है, मैदे को कम खाने की आदत हो जाती है। सबसे बड़ा हमारे साथ मसला यही है कि कम खाने की आदत हमें है नहीं, कम खाने की आदत पड़े कम, और उसको ये एहसास होता है कि देखो कम खा के भी मैं कितना अच्छा चल सकता हूं। बाज दफा सहरी में सिर्फ 2 खजूरें खाता है इंसान जल्दी में, और पूरा दिन निकाल लेता है वो। आम दिनों में आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इससे ये इंसान को एहसास होता है कि मेरे लिए इतना खाना जरूरी नहीं है, थोड़े में भी मैं बड़े मरूंगा नहीं, इतने आराम से है। हम क्या करते हैं यार, अगर मैंने 2 पराठे नहीं खाए तो मैं तो मर जाऊंगा दोपहर तक, तो इतना नहीं चाहिए खाना हमें। 2-4 खजूरें सारा दिन चलाती हैं, और रात का भी थोड़ा सा खाना हमें सुबह तक बड़े आराम से चला देता है, ये एहसास होता है। और रूहानी फायदा क्या, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नबी ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा, फरिश्तों से नहीं दिलवाऊंगा। मेरे लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया। तो ईद के दिन एहसास होता है कि इंशाअल्लाह आज हमारे आमाल का तराजू काफी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद करके इंशाअल्लाह भारी हो गया होगा, क्योंकि अल्लाह शकूर है, कदरदान है, थोड़े पर बहुत देता है। तो अल्लाह ने इस्लाम का एक रुकन हमसे पूरा करवा लिया खैर व आफियत के साथ। शैतान को हम पे गालिब आने नहीं दिया, वो हमसे नागे करवा देता रोजों के। तो अल्लाह ने हमसे क्या किया है, एक नेमत हमसे पूरी करवा ली, बहुत बड़ी। जो इस्लाम ने 5 अरकान है ना, इस्लाम के 5 पाए हैं जिनके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने इस साल वो रुकन हमसे क्या करवा दिया, जिंदा करवा दिया, पूरा करवा दिया। बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम जब रोजे रखो तो फिर ईद के दिन अल्लाह की किबरियाई बयान करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको कि अल्लाह अल्लाहु अकबर, तेरी बड़ाई है कि तूने हमें इस्लाम दिया और तूने हमें ऐसा दीन दिया जिसमें ऐसी खूबसूरत इबादतें हैं, और फिर तूने हमें उस पर अमल करने की तौफीक भी थी। ये खुशी ऐसी नहीं है जो मनानी पड़े, ये खुद ब खुद महसूस हो रही होती है। और ये ऐसी खुशी है कि जब महसूस हो तो आप उसको सेलिब्रेट भी करें, बताएं कि मुझे महसूस हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन बाकायदा मनाया करते थे, अच्छा लिबास, खूबसूरत लिबास पहन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से पहले खजूरें तनावुल करते थे, हालांकि उस वक्त आपका खाने का मामूल नहीं था, लेकिन ईद के दिन सुबह उठ के खाया करते थे। क्यों? ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज वो क्या हो गया है, खत्म। लिहाजा हम अल्लाह की नेमत से लुत्फअंदोज होंगे। आज हम क्या करेंगे, खाएंगे। हालांकि हमारे नबी को खाने पीने में रगबत, बोलो भाई, नहीं थी। ईद के दिन बाकायदा क्या कर रहे हैं, और नमाज से पहले खा के आ रहे हैं, पहले खाऊंगा फिर क्या करूंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा। बकरीद में ऐसा नहीं करते थे आप, बकरीद में देर से खाते थे। ईद के दिन क्या है, सुबह उठ के कुछ तनावुल करना है कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज मेहनत और मशक्कत का दिन नहीं है। तो नबी ने तो चंद खजूरें खाई थी, हम क्या खा लेते हैं एकदम से जो ब्रेकें। मैं तो हैरान होता हूं, सुबह भी चाट, फिर वो इतने बड़े बड़े शीर के डोंगे पी गए, फिर थोड़ी देर में खाना आ रहा है। अबे भाई एक खाओ,
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں کھانے کو ملا ہی نہیں آپ کو, ملتا رہے گا انشاءاللہ. کھائیں ضرور. جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو معدہ ایک دم سے پھر کھانا ہضم نہیں کر پاتا, وہ پھر خراب ہو جاتا ہے, تو وہ اس کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی, باقاعدہ خوشی محسوس. اور روحانی بھی ہے کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کیا. سارے نہیں بھی معاف ہوئے ہوں گے تو کچھ تو ہو گئے ہوں گے نا. خوش قسمت تو وہ ہے جن کو پوری توبہ کی توفیق مل گئی, نہیں تو کچھ تو کم ہوا. بھائی اتنے روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے, بدماشیاں بھی ہیں, لیکن یہ بھی تو ہے نا قیامت میں. اگر فرشتے کہیں گے تو نے یہ کیا نالائق, تو اس دن فلم دیکھ رہا تھا, تو اس دن یہ کر رہا تھا, تو ہم کہیں گے اللہ یہ بھی تو ہے, روزہ بھی تو رکھا ہوا تھا رمضان میں, تراویح بھی تو پڑھ رہا تھا, تو کچھ تو کم ہوگا نا. جہاں گناہوں کی سزا ہے وہاں نیکیوں کی جزا بھی تو ہے, کچھ تو تخفیف ہوگی. اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے, نیکیاں ہمارے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی. یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے, اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دے دی. دوسری خوشی بقرعید ہے. دوسرا تہوار کون سا ہے ہمارا؟ بول لو بھائی. بقرعید, عید الاضحیٰ. عید الفطر میں بھی دو خوشیاں, جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی کیا, کھاؤ پیو اتنے عرصے, ویسے تو روز کھاتے ہیں لیکن عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو چھٹی دے دی جائے نا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے کھانے کا. مجھے تو ابھی سے کل کا دوپہر کا وہ جو ہے نا سوچ کے پاگل ہو گیا, کیا کھاؤں گا کل دوپہر کو میں کھانے میں, سوچ رہا ہوتا ہے. کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر نیند کرو پھر اٹھو, کیسا فریش ہو جاتا ہے آدمی, کیسا فریش ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نہ کہو ہائے رمضان ہائے رمضان ہائے. بھائی اللہ جب کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے تو رمضان ہی چاہیے, رمضان, بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اعتکاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, چھٹی مل گئی, نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی, وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندو. تو کیا ہوا, شروع سے جا ہی نہیں رہی تھی آواز, چلیں. دوسرا ہمارا تہوار کون سا ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ. اس دن بھی دو خوشیاں ہیں, روحانی بھی, اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں یار, اس کو ہٹا دیں, یہ صحیح ہے. عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی. جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت, بکرے کا بھی ہے, گائے کا بھی ہے, دمبے کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اونٹ کا بھی ہے, اور پھر چانپے بھی ہیں, پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں, بھائی بہت ہیں پائے, سریاں بھی ہیں, اور کٹاکٹ چاؤ, وہ نہیں, وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے, کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت, کلو منہا, اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ, واطعموا البائس الفقیر, اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ, اتنا تازہ اور اتنا لذیذ, قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال, اور گوشت سید الطعام ہے, تمام کھانوں کا کیا ہے, بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو, وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے. باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے, ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے, مسلمان گوشت خور ہے, ہندو گوشت نہیں کھاتے. سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم, لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے, گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی, لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ, ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے, جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں, 1/3 صدقہ کر دیا, رشتہ داروں کو بانٹ دیا, دعوتیں کر لیں, تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے, پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا, ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے, ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا, عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں, میرا یہ, اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی, اپنی طرف کی. میرا جانور ہے, میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا, مجھے گفٹ کر دیا ہے, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے, غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے, اللہ کی طرف نسبت ہے, اللہ کی ضیافت, اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی, اس کو تو پھر کباب بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ, یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا, صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے
تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں نہ ناچتے گاتے ہیں, کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے, خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا, بولو بھائی, لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے, ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا, ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج, بس یہ کافی ہے, ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے, پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے, بہت دنوں سے نہیں کھایا, یہی